بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاکستانیوں، اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو وزیرستان، وانا اور بنو میں ہمارے پاکستانی سڑکوں پہ ہیں، وہ مسلسل دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں، میں روزانہ اس کے اوپر بات کر رہا ہوں، لیکن آج آپ لوگوں سے مخاطب ہوں کہ یہ جو پاکستانی اس وقت سڑکوں پہ ہیں وہ کس مقصد کے لیے ہے۔ وانا میں اور بنو میں لوگ ایک ہی چیز مانگ رہے ہیں، امن۔ جس طرح ملاکنڈ ڈویژن میں لوگ سڑکوں پہ نکلے تھے اور انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں کسی کی جنگ میں ایندھن نہ بنائے، لیکن امپورٹڈ وزیر داخلہ اور پاکستان کے جو امن و امان کی ذمہ دار ہے، انہوں نے اس کو پروپیگنڈا کہا، جھوٹ کہا، اور انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ لیکن چند ہی عرصے میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ بنو میں، وزیرستان میں تمام چیزیں کھل کے سامنے آنا شروع ہو گئی، اور آج لوگ وانا میں اور بنو میں بیٹھ کے اپنے ملک سے، اپنی ریاست سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کی جان و مال کی حفاظت کی جائے۔ عرصے بعد انہوں نے اپنے گھروں میں، اپنے وطن میں انہوں نے امن دیکھا ہوا ہے، ان کو امن سے جینے دیا جائے۔ وہ سوال کر رہے ہیں کہ جب آپ ہمارے مستقبل کے فیصلے کرتے ہیں تو ہم کو کیوں اعتماد میں نہیں لیتے۔ وہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے امریکہ کی غلامی کرنی ہے تو کر رہے، لیکن ہماری جانوں کی قیمت پہ تو نہیں، ہمارے امن کی قیمت پہ تو نہیں۔ وہ سوال کر رہے ہیں کہ جب 2004 میں پہلا آپریشن آپ نے کیا تھا، تب بھی ہم نے آپ کو کہا تھا کہ امریکہ کے کہنے پہ، جب امریکہ کے 9/11 کے بعد آپ ان کی اتحادی بنے، پاکستان میں امن و امان کی صورتحال خراب ہو گئی، پھر امریکہ کے کہنے پہ 2004 میں آپ نے پہلا آپریشن کیا تو یہ سلسلہ نہیں رکا، اور 18 سال گزرنے کے بعد وزیرستان کے لوگ اپنے گھروں کو 18 سال نہیں جا سکے۔ میں ساؤتھ وزیرستان کی بات کر رہا ہوں۔ پھر 2013-14 میں آپ کو نارتھ وزیرستان میں آپریشن کرنا پڑا۔ بارہا آپ کو کہا گیا کہ کسی اور کی جنگ میں، کسی اور کے کہنے پہ فیصلے نہ کرے۔ آج وہ لوگ یہی باتیں کر رہے ہیں، اور آپ کو میں نے کل سیمینار میں بڑی تفصیل سے اس کے اوپر بات کی تھی کہ اگر آپ نے دہشت گردی کی جنگ کو اور پاکستانی سیاستدانوں یا حکمرانوں کے کردار کو سمجھنا ہے تو امریکہ کے جو ایمبیسی ہے اسلام آباد میں، اس میں ہمارے پولیٹیشین کی ملاقاتوں کی فہرست، ان کی ملاقاتوں کی تفصیلات اور ان میٹنگز کے اعلامیے یا ڈپلومیٹک کیبل جتنے ہیں، ویکی لیکس ہو یا باقی ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس ہو، وہ آپ پڑھیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کوئی بھی پولیٹیشین کوئی بھی حکومت میں آنے سے پہلے امریکہ کو یہ باور کراتا ہے کہ میں آپ کے نظریے کے نزدیک ہوں، میں ان لوگوں کو ختم کروں گا، میں یہاں پہ یہ آپریشن کروں گا، میں یہ آپ کے لیے ڈیوٹیاں سر انجام دوں گا، اور وہ جو دوسری پارٹی آپ سے ملی ہے وہ دوسروں کے قریب ہے۔ تو یہ جھوٹ بولا گیا، ملک کے ساتھ ہمیشہ زیادتی کی گئی، لوگوں کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ اسی طرح فضل الرحمان کے بارے میں ویکی لیکس میں آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ وہ این پیٹرسن کو کہتے ہیں، فضل الرحمان صاحب، کہ مجھے خدمت کا موقع دو، میں نواز شریف اور زرداری سے آپ کی اچھی خدمت کروں گا۔ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر میرے جو ایم این ایز ہے پارلیمنٹ میں وہ برائے فروخت ہے۔ اسی طرح یوسف رضا گیلانی کا آپ کو یاد ہوگا ویکی لیکس میں آیا تھا کہ جب ڈرون حملے ہو رہے تھے تو انہوں نے امریکن سفیر سے مل کر کہا کہ آپ ڈرون حملے کرتے جائیں، ہم پارلیمنٹ میں شور مچائیں گے، باقی خاموش رہ جائیں گے۔ اسی لیے تو پاکستان کے اوپر 400 ڈرون حملے ہوئے تھے۔ اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ زرداری حسین حقانی کی موجودگی میں CIA ڈائریکٹر سے مل کے کہتا ہے کہ آپ میڈیا کی فکر نہ کرے، لوگوں کی فکر نہ کرے، میں سنبھال لوں گا، بس آپ لوگوں کو مارتے جائے۔ تو یہ پاکستان کے ساتھ ہوا ہے۔ آج وہ آواز اٹھا رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، سوال اٹھا رہے ہیں، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کے زخموں پہ مرہم رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور میں پورے پاکستان کو آج کہتا ہوں، اسی لیے میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ یہ تو ماضی ہے، ہمارے سامنے تمام چیزیں ہیں۔ اور میں یہ بھی بتانا چلوں کہ اسی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارے 80,000 پاکستانی شہید ہوئے، 7,000 ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جوان شہید ہوئے۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ اس جنگ میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں تھا، تو اس لیے نہیں تھا کہ 9/11 سے پہلے تو کوئی پاکستان میں دہشت گردی نہیں تھی۔ آپ امریکہ کی اتحادی بنے، کس طرح 1979 سے 2001 تک یہ کہتے رہے کہ یہ مجاہدین ہیں۔ 9/11 کے بعد امریکہ کے کہنے پہ آپ کو یاد آیا کہ یہ مجاہدین نہیں ہے، یہ دہشت گرد ہے، اور پھر اپنے لوگوں کے اوپر آپ شروع ہو گئے۔ اور آج پھر کیا کرنے جا رہے ہیں ریجیم چین آپریشن کے بعد؟ امریکہ کیا اثر رسوخ چاہتا ہے پاکستان میں؟ کیا امریکہ اڈے مانگ رہا ہے؟ کیا ان کو ایئر اسپیس کی ضرورت ہے؟ جس طرح فرزند زردانی نے بیان دیا کہ بارڈر مینجمنٹ کے لیے یا اپنے جو پاکستان اور افغانستان کی سرحد ہے اس کی سیکیورٹی کے لیے امریکہ کی امداد درکار ہوگی۔ تو مطلب آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آپ پھر سے لوگوں کے خون کا سودا کر رہے ہیں۔ میں وزیرستان اور بنو جتنے بھی ہماری ضمشدہ اضلاع ہیں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں روز اپنے تمام کارکنان سے بھی اپیل کرتا ہوں، میں ان کو واٹس ایپ میسیجز بھی بھیجتا ہوں
کہ جہاں پہ بھی لوگ اپنے حق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، یہ سیاست سے بالاتر ہو کے، نظرے سے بالاتر ہو کے اپنے امن کے لیے کھڑے ہو جائے۔ اللہ نہ کرے اگر بے گھر ہوں گے تو اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ جے یو آئی کا کون ہے، ایم پی کا کون ہے، مسلم لیگ کا کون ہے، پی ٹی آئی کا کون ہے، سارے اکٹھے لائن میں کھڑے ہو کے بے گھر ہوں گے۔ اگر جنازہ اٹھے گا، بم گریں گے یا دھماکے ہوں گے تو وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ پی ٹی آئی کا کون ہے، این پی کا کون ہے۔ ہم امن کے لیے کھڑے ہو، ہم امریکہ غلاموں کے اور امریکہ کی ان پالیسیوں کے اور ان کے علاقاروں سہولتکاروں کے خلاف کھڑے ہو۔ ہماری تو کسی سے لڑائی نہیں ہے، نہ تو ہم نے کہا تھا کہ 2004 میں آپریشن کرے، نہ ہم نے آپ کو 9/11 کے بعد کہا تھا کہ امریکہ کی اتحادی بنے، نہ ابھی ہم نے آپ کو کہا تھا کہ رجیم چین آپریشن کرے، نہ ابھی ہم نے آپ کو کہا ہوا ہے کہ آپ امریکہ کے کہنے پہ پھر سے ایک نئی گیم شروع کر دیں۔ اس میں ہمیں نہ گھسیٹے، پاکستانیوں کو نہ گھسیٹے، اپنے لوگوں کو نہ گھسیٹے۔ امپورٹڈ حکومت ہوش کے ناخن لے، اور جتنے بھی ان میں لوگ بیٹھے ہوئے امپورٹڈ حکومت میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ پختونوں کے نام پہ سیاست کرتے ہیں، پاکستانیوں کے نام پہ سیاست کرتے ہیں، تو آپ برائے مہربانی تھوڑا سا حوصلے سے کام لے، دل جگرا بڑا کر دے اور پارلیمنٹ میں بات کرے۔ حکومتیں آنی جانی چیز ہے، لیکن اپنے لوگوں کے حقوق کے اوپر کمپرومائز مت کرے۔ 20 سال بعد ہم نے اپنے علاقوں میں امن دیکھا ہے، اس امن کو جو تباہ کرے گا ان کے خلاف کھڑے ہو جائے۔ اسی طرح گلگت بلتستان کے لوگوں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ میں سب کو کہتا ہوں کہ گلگت بلتستان اور بلوچستان والے اکٹھے کھڑے ہو جائے، امن کے لیے، پاکستان کے لیے اور ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھائے۔ پاکستان زندہ باد۔